بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں ادب، تلاوت کے دوران کیفیت۔ تلاوت کرتے وقت انسان قرآن کریم کی وعید اور تحذیر پر عذاب و احوال قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی آیات پر غور کرے، اور اس دوران رونا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا۔ ترجمہ، قرآن پڑھو اور رو، اگر نہ رو سکو تو رونی سی صورت ہی بنا دو۔ رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل پر غم طاری کر لے اور یہ سوچے کہ قرآن نے مجھ کو کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اس کے بعد قرآنی اوامر و نواہی کی تعمیل میں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالے۔ اس سے یقیناً غم پیدا ہوگا اور غم سے ہی رونے کو تحریک ملتی ہے۔ رجاء و امید کی آیات گزرے تو دعا مانگے اور خوف کی آیات گزرے تو پناہ مانگے۔ چھٹا ادب، آیات کا حق ادا کرنا۔ دوران تلاوت آیات کے حقوق کی رعایت کرے۔ جب کسی آیت سجدے سے گزرے یا کسی دوسرے سے سجدے کی آیت سنے تو سجدہ کرے، بشرطے کہ پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر زبانی تلاوت کر رہا ہو اور تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت پاک نہ ہو تو پاک ہونے کے بعد سجدہ ادا کرے۔ ساتواں ادب، تلاوت کی ابتدا۔ جب تلاوت شروع کرے تو یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون، اور ہر سورت کے اختتام پر یہ کہے صدق اللہ العظیم وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انفعنا وبارک لنا فی۔ آٹھواں ادب، آواز کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا آداب تلاوت میں شامل ہے کہ خود سن سکے، اس لیے کہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ آواز کے ذریعے حروف ادا ہو، اس لیے آواز ضروری ہے۔ اور آواز کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ جہاں تک زیادہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی محبوب بھی ہے اور مکروہ بھی۔ بعض روایات میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو سراہا گیا ہے اور بعض احادیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے میں ریاکاری و تصنع کا اندیشہ نہیں ہے۔ جس شخص کو ریا کا اندیشہ و خوف ہو اسے آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کا خوف نہ ہو اور دوسرے کی نماز میں یا کسی دوسرے عمل میں خلل بھی نہ پڑتا ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور جہری قرأت دل کو بیدار کرتی ہے، اس کے افکار مجھ کو مجتمع کرتی ہے، نیند دور کرتی ہے، پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ نواں ادب، تحسین قرأت۔ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، تحسین قرأت پر پوری توجہ دی جائے، لیکن حروف اتنے نہ کھینچے جائیں کہ الفاظ بدل جائیں اور نظم قرآنی میں خلل واقع ہو۔ اگر یہ شرائط ملحوظ رکھے جائیں تو تحسین قرأت سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ ایک اور حدیث میں ہے ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی ان یتغن بالقرآن، اللہ تعالی نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا جتنا قرآن کے ساتھ خوش آوازی کا نبی کو حکم دیا ہے۔ اسی بیان پر مشتمل ایک اور روایت ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو شخص خوش الحانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ 10واں ادب، تلاوت کے بعد دعا۔ تلاوت سے فارغ ہو کر دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اگر اختتام تلاوت پر وہ دعا جو اکثر قرآنی نسخوں کے اخیر میں تحریر ہے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وفقنا اللہ و ایاکم۔